عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معكم محمد عبد الله المشمر المدرس بأكاديمية آس بلاهور. كيف حالكم جميعا؟ أرجو أن تكونوا بخير وصحة وسلامة. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے اور آپ کے عربی کے اسباق چل رہے ہوں گے. آج کا ہمارا سبق الدرس الستون یعنی 60 نمبر سبق ہے. آج کے سبق میں ہم ایک انتہائی اہم عنوان جو ہمیں جس کی ضرورت پیش آتی ہے اس کو ہم پیش کریں گے، اور وہ ہے بجلی سے متعلق. بجلی سے متعلقہ گھر میں بولے جانے والے وہ تمام جملے، تمام تعبیرات جو اکثر طور پر ہم استعمال کرتے ہیں ان کو ہم آج کے سبق میں ذکر کریں گے. مثال کے طور پر جیسے بجلی آ گئی ہے، بجلی چلی گئی ہے، کیونکہ پاکستان میں اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے، تو اس کو ہم کیسے کہیں گے، اور بجلی کم ہے، بجلی زیادہ ہے، اس کو کیسے کہیں گے. تو اس طرح کی مختلف عبارات ہم آج کے سبق میں سیکھیں گے. تو آئیے آج کے سبق کی ان عبارات کی طرف. الدرس الستون 60 نمبر سبق. الدرس الستون 60 نمبر سبق. حول الکہرباء بجلی سے متعلق. حول الکہرباء بجلی سے متعلق. سب سے پہلی عبارت ہے الکہرباء تنقطع کثیرا. بجلی تنقطع جاتی ہے، کثیرا بہت زیادہ. اگر آپ کہنا چاہتے ہیں بجلی بہت زیادہ جاتی ہے تو یہ عبارت استعمال کریں گے الکہرباء تنقطع کثیرا. متى تنقطع الکہرباء بجلی کب جاتی ہے. متى تنقطع الکہرباء بجلی کب جاتی ہے. اگلا جملہ ومتى تأتی اور کب آتی ہے. تو آپ پورا جملہ یوں بول سکتے ہیں متى تنقطع الکہرباء ومتى تأتی. اگلی عبارت انقطعت قبل نصف ساعة. انقطعت قبل نصف ساعة آدھا گھنٹہ پہلے بجلی گئی ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں انقطعت قبل ساعة ایک گھنٹہ پہلے گئی ہے. قبل ساعة ونصف ڈیڑھ گھنٹہ پہلے گئی ہے. یا لہو من ظلام دامس. یا لہو من ظلام دامس کتنی ہی تاریکی ہے. یا لہو ایک عربی کی تعبیر ہے، کتنی ہی زیادہ تاریکی ہے. اگلی عبارت ہے هل عندك کشاف. کیا آپ کے پاس لائٹ ہے. هل عندك کشاف کیا آپ کے پاس ٹارچ جس کو ہم کہتے ہیں ٹارچ وہ ہے کشاف. انتبه هذه اللوحة تكهرب. انتبه هذه اللوحة تكهرب. انتبه کا مطلب بچ جائیں. هذه اللوحة یہ والا بورڈ جو ہے تكهرب کرنٹ مارتا ہے، یعنی اس بورڈ سے کرنٹ پڑتا ہے، اس کے لیے آپ یہ عبارت استعمال کریں گے. حدث تماس فی الاسلاک الکہربائیہ. حدث واقع ہوا ہے، تماس سپارک، فی الاسلاک الکہربائیہ بجلی کی تاروں میں. بجلی کی تاروں میں سپارک ہو گیا ہے، اس کے لیے آپ یہ عبارت استعمال کریں گے. اور اگلی عبارت ہے صعقت بہذا السلک. مجھے اس تار سے کرنٹ پڑا ہے. صعقت بہذا السلک. اس کے بعد ہے الکہرباء ضعیفۃ اليوم. آج بجلی کم ہے. بعض دفعہ ڈم بھی استعمال کیا جاتا ہے. آج بجلی کم ہے. الکہرباء ضعیفۃ اليوم آج بجلی کم ہے. تو اس کے لیے آپ یہ عبارت استعمال کریں گے. اگلی عبارت ہے هذا السلک مخدوش فلا تقترب. هذا السلک، سلک کہتے ہیں تار کو، یہ تار مخدوش چھلی ہوئی ہے یا ننگی ہے. ہم کہتے ہیں یہ تار ننگی ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جائے گا فلا تقترب، اس کے قریب نہ جائیں. یہ تار ننگی ہے، اس کے قریب نہ جائیں. هذا السلک مخدوش فلا تقترب. اگلی عبارت
قیمت فاتورۃ الکہرباء خیالیۃ، قیمت معنی قیمت، فاتورۃ الکہرباء مطلب بجلی کا بل، خیالیہ کا مطلب بہت زیادہ یعنی سوچ سے بھی زیادہ، تو بجلی کے بل کی قیمت جو ہے یعنی بجلی کے بل بہت زیادہ آیا ہے، اس کے لیے آپ یہ استعمال کریں گے۔ اگلی عبارت اشتدت الکہرباء فاحترقت المروحہ، اشتدت یعنی بجلی بہت زیادہ آ گئی، یعنی لوڈ زیادہ وہ آ گیا اس میں بجلی کا، فاحترقت المروحہ تو پنکھا جل گیا، فاحترقت المروحہ تو پنکھا جل گیا۔ اگلی عبارت ارتفع سعر الکہرباء، ارتفع بلند ہو گیا، سعر معنی قیمت، کہرباء کا بجلی کی قیمت بہت زیادہ ہو چکی ہے، هذه الایام ان دنوں میں، ان دنوں بجلی کی قیمت بڑھ گئی ہے، اس کے لیے یہ عبارت استعمال کی جائے گی۔ هذه کہرباء المولد، یہ جنریٹر کی بجلی ہے، هذه کہرباء المولد، مولد کہتے ہیں جس سے بجلی بنائی جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جنریٹر کی بجلی ہے۔ اگلی عبارت نادی، نادی کا مطلب ہے بلائیے، الکہربائی، کہربائی کہتے ہیں الیکٹریشین کو، نادی الکہربائی، الیکٹریشین کو بلائیے، لیصلح الکہرباء تاکہ وہ بجلی ٹھیک کر دے، لیصلح الکہرباء تاکہ وہ بجلی ٹھیک کر دے۔ اگلی عبارت ہے اوقد المصباح، لائٹ جلا دیجئے، اوقد المصباح، لائٹ جلا دیجئے۔ اور آخری عبارت ہے اطفئ المصباح، اطفئ المصباح، لائٹ بند کر دیجئے، اطفئ المصباح، لائٹ بند کر دیجئے۔ امید ہے کہ آج کی عبارات آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کیجئے ان سے زیادہ استفادہ کریں۔ جب بھی ان عبارات کی ضرورت پڑے تو فوراً عربی عبارت استعمال کریں، کیونکہ جب ہم اپنی زبان سے بول کر عربی کی عبارت استعمال کرتے ہیں تو وہ پختہ ہو جاتی ہے اور اس کے اندر بہتری آ جاتی ہے۔ تو کوشش کرتے رہیے وقتاً فوقتاً ان عبارات کا استعمال کرتے رہیں تاکہ ہمیں عربی کے ساتھ اچھی مناسبت پیدا ہو جائے، اور بطور مسلمان ہونے کے جو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں کم از کم قرآن اور حدیث جو ہمارے بنیادی ماخذ ہیں ان سے ہمیں اچھی مناسبت ہو جائے، کیونکہ کوئی بھی شخص قرآن پاک کی اصل روح اور احادیث مبارکہ کی اصل روح تک تب تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کو عربی کے ساتھ ایک اچھا اور خاصا وافر حصہ نصیب نہیں ہوتا، اور وہ اچھے انداز سے اس میں مہارت حاصل نہیں کر لیتا، اس وقت تک ہمیں اس کو سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ وگرنہ پھر دوسروں کی ہوئی تشریحات، دوسروں کے فرقہ ضالہ کی ہوئی تشریحات کے ہم محتاج ہوتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے اس کے ساتھ اپنا تعلق اور زیادہ مضبوط کیجئے، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوست احباب کو بھی اس کے حوالے سے ترغیب دیجئے، تاکہ ہم اللہ کے قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں۔ آج کے سبق کے لیے اتنا کافی ہے، اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔